ڈیتھ ہوئی تو ہم کراچی میں رہتے تھے تو وہ لاہور شفٹ ہو گئیں. سو اکیلے انہوں نے پالا. تو میں نے اپنی امی کی جو اسٹرگلز اور اپنی ان کا وے آف ڈیلنگ ود تھنگس بہت زیادہ آبویسلی اڈاپٹ بھی کیا. تو وہ نے بہت محنت کی نا عائشہ, بہت محنت کی, کیونکہ آپ ہمیشہ مینشن کرتی ہیں. اور یو نو وہ کمپلیٹلی شی واز الون. میرے جو ابو تھے ان کی ایک بہت ہائی پوزیشن تھی فیملی کمپنی میں جو ڈیزالو ہو گئی جب ابو کی ڈیتھ ہوئی. ہی واز اے چیئر پرسن. اور ہماری پہلی کنسٹرکشن کمپنی تھی پاکستان کی, عمر سنز لمیٹڈ. تو جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو امی تو اس وقت ایسی اسٹیٹ میں نہیں تھیں کہ وہ کسی بھی اپنے رائٹس کے لیے اسٹینڈ اپ کریں. اچھا ہم جب اب آ کے بات کرتے ہیں نا ویمنز رائٹس کی, تو کیونکہ میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے کہ مائی مدر واز ناٹ, وہ اتنے مینٹل ٹراما میں تھیں کہ کسی نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ دس از واٹ یو نیڈ ٹو فائٹ فار, رائٹ. تو انہوں نے کہا بھائی ابھی میرے 2 بچے ہیں, بس میں نے انہی کے لیے ایگزسٹ کرنا ہے اور میں نے خود ہی سب کرنا ہے اور کوئی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے. ان کا یہ مائنڈ سیٹ تھا. سو انہوں نے پڑھانا شروع کیا ایک اسکول میں, اینڈ ہم بھی اس اسکول میں خوش قسمتی سے میرٹ اسکالرشپس پہ ہمارا داخلہ ہو گیا. وی couldn't afford it کیونکہ بہت مہنگا اسکول تھا اور بہت اچھا اسکول تھا, لاہور گرامر اسکول ان لاہور, اینڈ اٹس ون آف دا بیسٹ اسکولز ان لاہور, لیکن ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. سو امی نے ہماری میرٹ اسکالرشپس آفر ہوتی تھیں اس اسکول میں کچھ ڈیزرونگ بچوں کے لیے, تو وہاں پہ ہو گیا ایڈمیشن. اچھا اب ایڈمیشن تو ہو گیا, لیکن یو نو اسکول بکس ایکسپینسو ہیں, چیزیں مٹیریلس چاہیے وہ ایکسپینسو ہیں, فرینڈز ہیں آپ کے, آپ ان کو دیکھتے ہو, ان کی برتھ ڈیز ہوتی ہیں, ان کے لیے کو بہت کچھ ہوتا ہے, ایک یو نو بچوں کی زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. سو امی نے ہماری تو بیسک نیڈس ہی پوری ہونی تھی کہ اچھا کھانا مل جائے اور بیسک آپ کو ایک ایجوکیشن مل رہی ہو اور ایک کمفرٹ ہو کہ آپ سو کے اٹھ کے اور آپ کی بیسک نیڈس پوری ہو رہی ہوں. سو امی نے ساتھ ساتھ شروع کیا. اب کیونکہ وہ ہمیں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھیں, تو وہ کوئی اور ایسی جاب نہیں لے سکتی تھیں کہ ہمیں چھوڑ جائیں پیچھے سے. سو اسکول کی جاب از دا بیسٹ فار ہر. اس کے ساتھ انہوں نے ایک وین لی کسی کی ہیلپ سے انسٹالمنٹس میں, اور وہ چلانی شروع کی, اور اس میں انہوں نے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا شروع کیا. وہی بچے جو اسکول ٹائمس پہ پک ہوتے تھے, ڈراپ ہوتے تھے. تو یو نو پھر وہ شام میں ٹیوشنز بھی دیتی تھیں. تو اتنی ساری ایسی چیزیں تھیں جو ساتھ ساتھ چل رہی تھیں, اینڈ وی سو آور مدر ڈوئنگ اٹ, یو نو. سو اٹ کیم نیچرلی ٹو می کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے اور آپ نے خود کرنا ہے سب کچھ. ہم بچپن سے اپنے سارے کام خود کرتے تھے, برتن بھی دھونے ہیں, اپنے کپڑے بھی رات میں ریڈی کرنے ہیں, جوتے بھی ریڈی کرنے ہیں, تو وہ سب دیکھا بچپن میں. لیکن ایک چیز جو آپ نے ابھی بات کی اسٹائل اور فیشن کی, اور پچھلے سال ریما جی میں بہت خوش قسمت ہوں, مجھے 2-3 ایوارڈز ملے آن مائی اسٹائل. اینڈ وہ ایک ایسی چیز ہے جو 2-3 سال پہلے تک آئی couldn't even imagine that میں اس قابل ہوں کہ مجھے لوگ سمجھیں کہ میری ایسی سینس ہے کہ میں دوسروں کو بھی ایڈوائز کر سکوں اور گائڈ کر سکوں. بیکاز when I was young ہمارے پاس تو بہت کم نئے کپڑے ہوتے تھے, یو نو, شاید عید پہ بنتے تھے. بہت کزنس کے ہینڈ می ڈاؤنز آ جاتے تھے, یعنی ان کے پرانے کپڑے جب ان کو چھوٹے ہوئے ہمیں مل گئے. سو آئی نیور ہیڈ ایکسیس ٹو سو مینی بیوٹیفل کلوتھس. اور میری فرینڈس بہت رچ فیملی سے بلانگ کرتی تھیں. آف کورس وہ کبھی بھی اس طرح چاہتے نہیں تھے کہ کوئی چیز یو نو کوئی زیادہ آبویسلی میرے منہ کے سامنے مجھے برا فیل کرائے. لیکن آپ دیکھتے ہیں چیزیں اینڈ یو نو آپ کہتے ہو کہ یو نو کاش آئی وش آئی ہیڈ ایکسیس ٹو آل دس. سو اب آ کے وہ ساری چیزیں جب ہیں زندگی میں تو اٹس ان ریئل.